السلام علیکم۔ اچھا جی اسٹوڈینٹس، چیپٹر جو تھا ہمارا اور قرآن مجید کا تعارف جو ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا، تو اب قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ آج کا لیکچر ہے، اور یہ آپ کو بک پہ پیج نمبر 56 کے لاسٹ میں جو ہے وہ وہاں ہیڈنگ ہے، وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم جو ہے وہ اس کے یہ یہاں سے ریڈ کر لیں گے، اور باقاعدہ جو ریڈنگ ہے کلاس میں جو ہے وہ ہم چیپٹر کی کر لیں گے۔ یہ کوشچن آنسر جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ جو ہے وہ کاپیز میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے۔ حصہ موضوعاتی مطالعہ کی ہیڈنگ دے کے نیچے قرآن مجید کا حفاظت اور یہ سوال نمبر 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں کرسر ہے میں وہاں سے ریڈ کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: وعدہ خدا بندی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ جی لاسٹ ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ تو اب یہ جب قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ حفاظت سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کے اندر کوئی ڈاٹ جو ہے، نقطہ جو ہے نا قرآن پاک کا، وہ چینج نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی زیر زبر پیش کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لا سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اور ہم ذکر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ذکر قرآن پاک کے مختلف ناموں میں سے پچھلے ہم نے قرآن مجید کے تعارف میں پڑھا تھا۔ بلا شبہ یہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہم نے نازل کیا، اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی چینج کیسے لا سکتا ہے؟ اور یہ واحد دنیا کی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ویسے ہی رہے گی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، بھیجی گئی تھی، ویسا ہی آج ہمارے پاس یہ قرآن پاک موجود ہے، ہم جب تلاوت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا، اس کے اندر کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ چینج پاسبل نہیں ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جب وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، تو اللہ نے اپنے اس وعدے کو کیسے پورا کیا۔ حفاظ قرآن کریم، قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یاد کیا جانا شروع کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اور امہات المومنین ان میں شامل ہیں۔ قرآن پاک دنیا کی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں، حافظ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، ایک ایک چیز کو یاد کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ایسے جو ہے وہ حافظ موجود ہے جنہوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہو۔ تو یہ نبی پاک کے دور میں صحابہ کرام جو اس کو یاد کرتے تھے، صحابیات وہ مومن عورتیں جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا اور ایمان لائی، اہل بیت نبی پاک کے جو فیملی ممبرز تھے وہ، اور امہات المومنین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، مومنوں کی جو مائیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیسے حفاظت کی گئی قرآن پاک کی؟ قرآن کریم کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا، اور صحابہ کرام ان آیات کو یاد کر کے محفوظ کر لیتے۔ نبی پاک کے دور میں ہی قرآن پاک کو مختلف جگہوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، کاغذ پہ، کچھ چمڑے پہ، اور اس طرح مختلف جو ہے وہ ہڈیوں وغیرہ پہ، جو اس وقت جو بھی چیز اویلیبل تھی ان کے پاس، تو اس پہ قرآن پاک کو لکھ لیتے تھے اور لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے، اور محفوظ ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام ان کو یاد کر لیتے تھے، اور یاد ہو جاتی تھی تو ایسی سیو ہو جاتا تھا، اور یاد کرنے کے بعد بھی وہ جو آیات تھی ان سب کو ایک جگہ وہ جمع کر لیتے تھے۔ قرآن کریم کو لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اب جب ہم نے اوپر والی تھرڈ ہیڈنگ میں یہ پڑھا کہ قرآن کو لکھ کے محفوظ کیا جاتا تھا، تو وہ لکھا کیسے جاتا تھا؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وہی لکھنے والوں کو بلا کر قرآن لکھوا لیتے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں مخصوص جگہ پر ان نسخوں کو رکھ دیا جاتا، اور صحابہ کرام وہاں سے ان آیات کو اپنے پاس نقل کر لیتے۔
اب ہوتا یہ تھا کہ جب نبی پاک پر کوئی وحی آتی تو ہوتا ہی ہے کہ اس کو نبی پاک کاتبان وہی لکھنے والوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو نبی پاک کے لیے وہی لکھتے تھے، وہ خاص لوگ تھے، مخصوص لوگ تھے جو لکھتے تھے، تو ان کو بلا لیا جاتا تھا، وہ نبی پاک ان کو ڈکٹیٹ کروا کے اس کو چیک کرتے تھے، اور اس کے بعد قرآن مسجد نبوی کے اندر ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں ان قرآن کی آیات کو جو ہے ان پیجز کو یا جو بھی چیزیں تھیں ان کو وہاں رکھ دیا جاتا تھا. تو کیا ہوتا تھا، تو جس صحابی کو وہاں وہ آیت چاہیے ہوتی تھی تو وہ وہاں جاتا تھا مسجد نبی کے اس حصے میں، اور وہاں سے اس آیت کو اپنے پاس جو ہے وہ کاپی کر لیتا تھا، اور کاپی کرنے کے بعد اپنے پاس سیو کر لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا. قرآن حفاظت قرآن کے 3 زمانے ہیں. حفاظت قرآن کے 3 زمانے ہیں، جن میں پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دوسرا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، اور تیسرا حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. اب ہم تینوں زمانوں کو دیکھیں گے. پہلا زمانہ نبی پاک کے دور میں کیسے حفاظت کی گئی، دوسرا زمانہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، اور تیسرا حضرت عثمان غنی. یہ انیشیل سٹیج جو تھا کہ اسلام اس وقت سٹارٹ ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید کو کیسے حفاظت کی گئی تاکہ آگے ہمارے تک جو ہے اور جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان تک یہ قرآن پاک سیو ہو جائے. تو یہ سٹارٹ کے جو 3 بڑے زمانے ہیں وہ نبی پاک کا پہلا اپنا خود زمانہ، نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور اس کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو اس میں قرآن پاک کو مزید جو ہے وہ سیو کیا. پہلا زمانہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال 23 ایئرس کے عرصے میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کاتبان وحی کے ذریعے قرآن کو لکھوا لیتے اور اس کو محفوظ فرما دیتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات اور صورتوں کی ترتیب بھی صحابہ کرام کو بتا دی تھی. صحابہ کرام ان آیات کو اپنے پاس لکھ لیتے اور زبانی یاد کر لیتے تھے، اور نمازوں میں ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. جی، اب میں لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے وہ سورۃ العلق ہے. اب وہ 30 پارے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو آخر میں موجود ہے، وہ تو 30ویں پارے میں. تو کیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ آگے پیچھے نازل ہوا، جیسے اب ہمارے پاس موجود ہے اس طرح نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ قرآن پاک کی جو صورتوں کی ترتیب ہے، قرآن پاک کی کس آیت کو کہاں سے سیٹ کرنا ہے، کون سی آیت کہاں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت یہاں آئے گی. تو صحابہ کرام اس آیت کو قرآن کی اس ترتیب سے دیتے گئے. تو 23 ایئرس کے عرصے میں جو تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نازل ہوتی رہی، ان کو نبی پاک جو ہے وہ ایک سیکوینس میں کرتے گئے، اور وہ سیکوینس آج جو ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن پاک ایک پوری بک کی صورت میں موجود ہے، تو یہ کتاب کی صورت میں موجود ہے. یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ترتیب سے جو ہے وہ مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی، اور پھر یہ بعد میں اس کو ایک بک کی صورت میں کمپائل کر لیا گیا. وہ آگے جو ہے اس کی یار یہ ترتیب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک کے دور میں صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے، یاد کر کے پھر نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. تلاوت ہوتی تھی نماز میں. کیا ہوتا ہے، جماعت سے جب نماز ہوتی ہے تو سارے سنتے ہیں، تو جب سب سنتے ہیں تو ان کو یاد ہونا شروع ہو گیا اس طرح قرآن پاک. دوسرا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جگہ محفوظ کر دیا. اب ہوا یہ کہ وہ جو قرآن پاک مختلف جگہوں پہ تھا، کوئی کسی کے پاس ایک آیت پڑھی ہے، میجورٹی حصہ جو ہے وہ تو نبی پاک نے مسجد نبی میں محفوظ کر لیا تھا. اب کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آیات جو ہے وہ کسی صحابی کے پاس ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ وہ ساری جو پیجز تھے ان کو لے کر ایک جگہ جو ہے وہ جمع کر لیا تاکہ وہ پیجز گمے نہ. قرآن پاک کی کوئی آیت آگے پیچھے نہ ہو، اور اس کو بہت سختی سے انہوں نے عمل کیا اور وہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ محفوظ کر لیا. تیسرا زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم میں متعدد نقول تیار کروائی اور قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع فرمایا. نقول کس کو کہتے ہیں، یہ ورڈ ہے کاپیز. ٹھیک ہے، اب حضرت عثمان سے پہلے 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ حکومت کا حضرت عمر کا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر کا جو دور خلافت تھا اس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات کی،
اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی. بیزنٹائن امپائر، ایون کہ رومن امپائر وغیرہ، اور یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ انہوں نے فتح کیے. تو اب جب یہ ایریاز فتح ہو گئے تو بہت سارے جو نان مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اور جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، مسلمانوں کے علاقے اور زیادہ دور تک ہو گئے. تو اب کیا ہوا، تو اب جو ہے وہاں مختلف لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ یہ جو یہ ورڈ ہے نا کہ ایک قرات پہ جمع کی فرمایا، اس سے کیا مراد ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو عربی کے بھی مختلف ایکسنٹس ہیں. عرب جو ہے وہ مکہ کے عرب وہ اور طرح کی عربی بولتے ہیں. شام سیریا کے عرب جو ہیں وہ ان کی عربی اور ہے. مصر جو ہے ان کی عربی اور ہے. تو اس طرح کیا ہوا کہ قرآن پاک کو ہر عرب جو ہے وہ اپنے انداز سے پڑھنے لگ گیا. تو حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ ایک جو ہے وہ اس کو قرات میں جمع کیا، اور وہ قرات کون سی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے میں تلاوت فرماتے تھے. قریش مکہ کی قریش جو تھے، کیونکہ نبی پاک خود قریشی تھے، تو قریش جس زبان میں بات کرتے تھے، یا قریش جو وہ زبان بولتے تھے، اور جس زبان میں جس ایکسنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت کی تھی، تو اسی زبان میں اسی ایکسنٹ میں جو ہے وہ نبی پاک حضرت عثمان غنی نے اس قرآن پاک کو جو ہے وہ جمع کیا. پھر اس کی مختلف کاپیز بنوا کے، تو اتنی بڑی حکومت پھیل چکی تھی، تو جو ان کے پروونشنل کیپٹلز تھے ان میں جو ہے وہ ان قرآن پاک کی جو ہے کاپیز کو بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ اس کاپی سے آپ کاپی کر کے آگے جو ہے وہ پڑھا جائے. تو اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ کاپیز کی صورت، ایک بک کی صورت میں آیا، ایک باقاعدہ کمپائلڈ بک بن گئی حضرت عثمان غنی کے دور میں. حضرت عثمان غنی سے پہلے یہ کمپائلڈ بک جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک کتاب کی صورت میں، تو اس طرح قرآن پاک اس سے پہلے ایک بک کی صورت میں نہیں تھا، مختلف پیجز الگ الگ تھے بس. تو ایک قرات کے اوپر جمع کیا. یہ سارے کام حضرت عثمان غنی نے کیے. ٹھیک ہے جی، یہ تین زمانے ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ، اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ. اب آخری ہیڈنگ دیکھتے ہیں جی، قرآن کریم آج کے دور میں. قرآن کریم کا نازل ہوئے تقریباً 1400 سال ہونے کو ہے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی قرآن کریم کی ایک آیت زبر زیر پیش یا ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی. وہی بات جو شروع میں ہم نے کی تھی کہ قرآن پاک کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. قرآن پاک کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کا ٹرانسلیشن ہم نے پڑھی تھی یہ اوپر، کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. یہ کیا کہ جب اللہ نے اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 ایئرز ہو چکے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں. اس کے باوجود قرآن پاک میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہو سکی، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو اللہ جس چیز کی حفاظت لے لے تو اس کی میں کوئی خرابی، کوئی تبدیلی کیسے ممکن ہے. تو اس کی ایک اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کی جو کہا کہ اس کی حفاظت ہم نے لی ہے. تو کتنے حافظ ہیں ہم، کتنے لوگ ہمارے اپنے قریبی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ انہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، اور ایسا یاد کیا ہوا ہے کہ مرتے دم تک جو ہے وہ ان کو وہ قرآن بھولتا نہیں ہے. ہم کئی چیزیں یاد کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں. تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو اس کو یاد کر لیتا ہے وہ اس کو محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو وہ بھولتا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت کی گئی. یہ جو ہے یہ آپ کا سوال نمبر 2 تھا. تو یہ آپ یہ بھی کاپیز میں لکھ لیں گے، اس کے آنسر بھی. پہلا سوال قرآن مجید کا تعارف بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی آپ لکھ لیں گے. اور یہ دوسرا سوال بھی ہمارا آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا اس کا لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم کریں.